حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جنس سے محبت کرے، جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جسے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، یہ خوبصورت الفاظ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ مولانا روم کے مرشد تھے اور مولانا روم کے قلب و نظر کو بدلنے والی شخصیت تھے۔ ویورز، مولانا روم کو اس وقت امریکہ سمیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان انہیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ مولانا روم کو علامہ اقبال اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے۔ مولانا روم کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ان کے بارے میں قارئین کے پاس بہت سارا مواد ہے، لیکن حضرت شمس تبریز کے بارے میں بہت کم کتابیں ملتی ہیں۔ شمس تبریز مادرزاد ولی اور درویش تھے۔ آپ نے اپنے زمانے کے بے شمار صوفیاء اور اولیاء کرام سے مکالمہ کیا، لیکن انہیں کہیں بھی مکمل اطمینان نہیں ہوا۔ ایک جگہ شمس تبریز فرماتے ہیں، میں نے بہت سے درویشوں کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ ان کے قول اور فعل سے سچے اور جھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ میں دل سے ان کی اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زیادہ تعظیم کے لائق اور خاص نہ ہوں، کیونکہ یہ پرندہ ہر دانے پر چونچ مارنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں ایسے کامل بزرگ سے ملا دے جو ان کی صحبت کا متحمل ہو سکے۔ ان سے منقول ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے اپنے ولی کو میرا ساتھی بنا دے۔ خواب میں مجھ سے کہا گیا کہ میں تمہیں ایک صوفی کا ساتھی بناؤں گا۔ میں نے پوچھا وہ صوفی کہاں ہے؟ دوسری رات مجھ سے خواب میں کہا گیا وہ اناطولیہ میں ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک اور خواب آیا جس میں کہا گیا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تمام چیزیں وقت مقررہ پر ہوں گی۔ پھر اس دوسری جانب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید عالم اور فقیہ تھے۔ آپ کے والد مولانا بہاؤالدین کو
سلطان العلماء کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مولانا روم کی سواری جب گزرتی تھی تو شاگردوں اور لوگوں کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان کا پروٹوکول اپنے زمانے کے بادشاہ کی طرح ہوتا تھا۔ ابن ابی وفا اپنی کتاب الجواہر المزیہ میں رومی اور شمس تبریز کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رومی ایک حوض کے کنارے چند شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کتابیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی تھیں۔ اسی دوران شمس تبریز آئی، سلام کر کے بیٹھ گئے اور کتابوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا، یہ کیلو کال ہیں اور آپ کو اس سے کیا کام؟ شمس تبریز نے تمام کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دیں۔ ان نایاب اور قیمتی کتابوں کی تباہی پر رومی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس پر شمس حوض میں اترے اور ایک ایک کر کے کتاب نکالتے گئے۔ مولانا نے دیکھا کہ ان کتابوں پر پانی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مولانا نے پوچھا، یہ کیا راز ہے؟ شمس تبریز نے جواب دیا، یہ ذوق و حال ہے، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ ایک مرتبہ رومی اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک شمس سامنے کھڑے ہوئے اور لگام پکڑ کر دریافت کیا کہ نفس کشی، ریاضت اور علوم سے کیا غرض ہے؟ رومی نے جواب دیا، سنت اور آداب شریعت کا جاننا۔ شمس نے کہا، یہ تو ظاہری باتیں ہوئیں۔ رومی نے پوچھا، تو پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ شمس نے کہا، علم کا مطلب ہے معلوم تک رسائی، اور انہوں نے حکیم ثنائی کا یہ شعر پڑھا، جو علم تجھ کو اپنی ذات سے باہر نہیں لے جاتا، ایسا علم جہل سے بدتر ہے۔ مولانا اس جواب پر حیرت زدہ رہ گئے اور اس درویش دانا کے سامنے بیٹھ گئے اور ان کا علم حاصل کیا۔ رومی اور شمس تبریز کے رشتے عجیب نوعیت کے حامل تھے۔ نہ تو یہ رشتہ استاد شاگرد اور پیر مرید کے روایتی رشتے پر مبنی تھا، اور نہ ہی یہ عاشق معشوق یا دوست کے روایتی رشتے کے زمرے میں آتا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ شمس سے ملنے کے بعد رومی کی دنیا بدل گئی تھی اور یہ تبدیلی انقلابی تھی۔ اگرچہ رومی نے شمس سے رہنمائی حاصل کی، لیکن وہ اپنے آپ میں مستقل ایک استاد تھے اور استاد کامل تصور کیے جاتے تھے، جن کے طلباء کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس کے برعکس شمس اس زمانے کے سب سے بڑے روحانی عالم رومی میں اپنا پرتاؤ دیکھتے تھے۔ شمس کبھی تو رومی کو ڈانٹ دیتے تھے اور کبھی ان کی ایسی تعریف کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کس سے استفادہ کر رہا ہے۔ رومی کے انتقال کے تقریباً 60 سال بعد مشہور سیاح ابن بطوطہ سن 1332 میں کونیا گئے۔ انہوں نے سفرنامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہے کہ شروع میں رومی فقیہ اور مدرس تھے اور کونیا کے مدرسے میں درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ارد گرد شاگردوں کا ایک مجمع ہوتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اپنے سر پر حلوے کا طباق لے کر حلوہ بیچتا ہوا مدرسے سے گزر رہا تھا۔ وہ 1 پیسے میں ایک حلوے کی کاش فروخت کر رہا تھا۔ جب وہ مجلس تدریس کے پاس آیا تو شیخ نے کہا، اپنا طباق ادھر لاؤ۔ اس نے طباق میں سے ایک کاش نکال کر مولانا کو پیش کیا، جسے شیخ نے لے کر کھا لیا۔ اس کے بعد اس حلوائی نے کسی اور کو حلوہ نہیں کھلایا اور وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ مولانا درس چھوڑ کر اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کافی وقت گزر گیا اور جب طلباء میں انتظار کی مزید تاب نہیں رہی تو وہ سب ان کی تلاش میں نکلے، لیکن دونوں میں سے کسی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چند سال بعد مولانا واپس آ گئے، لیکن حال یہ تھا کہ فارسی اشعار کے علاوہ منہ سے کچھ نہ نکلتا تھا۔ ان کے شاگرد
उनके पीछे पीछे रहते और जो कुछ उनके मुंह से निकलता उसे कलम बंद कर लेते। ये मजमुआ मरतब होकर मसनवी की शक्ल इख्तियार कर गया। उस इलाके के लोग इस किताब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, इसकी तालीम देते हैं। जुमे की शब को अपनी खानकाहों में बावाज़ बुलंद इसकी किरात करते हैं। व्यूअर्स, ये शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूम के लाजवाल इश्क का समर है कि मौलाना रूम की शायरी मज़हब, नस्ल और मुल्क वतन की ज़ाहरी सरहदों से बहुत आगे निकल चुकी है। उनकी शायरी का दुनिया की बेशतर ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और BBC जैसे शोहरा आफाक नशरियाती इदारे ने उन्हें अमेरिका के मकबूल तरीन शायर के तौर पर याद किया है। आज की तहरीर में मिर्ज़ा अब्दुल बाकी बेग की किताब जहान रूमी से इक़्तिबासात लिए गए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।